خطاب کریں پانی کے ریزروائرز اور پانی سے بجلی بنانا جو سب سے آسان صاف طریقہ بجلی بنانے کا، وہ اب رکا ہوا ہے. تو ہم نے وہ کیا. پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی، جس کو جو ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، موسم اب آپ بتا نہیں سکتے، کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی خشکسالی آ جاتی ہے. تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا، ہم نے جو 1 ارب درخت پہلے پختونخوا میں لگایا، اب 10 ارب درخت کا، جو دنیا نے اکنالج کیا، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے، بینکرپٹ ملک کو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں، ہمارے اوپر 2 فائن ہوئے تھے، 2 کرپشن کیسز ہوئے تھے. ایک کارکے کا، رینٹل پاور کا، وہ پاکستان کو 250 ارب روپے کا فائن ہو چکا تھا. اور پھر اس سے بھی بڑا، جو سب سے بڑا تھا، ریکو ڈیک، وہ بھی پاکستان کے کیس فائن ایوارڈ ہو چکا تھا، اور وہ پتہ نہیں تقریباً 2000 ارب کا تھا. دونوں ہماری حکومتوں نے، ہم نے ان کو ریزالو کیا. ہم نے پہلے سیٹل کیا کارکے کا، میں نے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا. اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسیشن میں ریکو ڈیک، جو کہ بالکل پاکستان کو، جس طرح میں نے کہا، اتنا بڑا وہ 2000 ارب کا فائن پاکستان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ ہم نے سیٹل کیا. اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی. اور گورنمنٹ کیوں گرائی؟ انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی جناب پاکستان میں، مہنگائی مارچز کر دی، اور پتہ نہیں وہ 3-4 لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر. مہنگائی کیا تھی؟ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے، ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا. ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا. ہم پہلا ملک تھے جس نے سبسڈائز کیا. ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے. ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سبسڈائز، جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی. ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. یہ کہتے ہیں نا جی آئی ایم ایف کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے ہیں. ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ 2.5 سال تھے، ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے باوجود ہم نے پٹرول اور ڈیزل سارے بر صغیر میں سب سے سستا پاکستان میں تھا. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے بجلی 16 روپے یونٹ تھی، ہم نے اس کے اوپر بھی 5 روپے سبسڈی دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں. 50 سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے 5 مہینوں میں. 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور تو اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا، وہ دگنی ہو گئی ہے اس کی قیمت، 100 روپے کلو سے اوپر چلا گیا. چاول دگنے ہو گئے ہیں. جو پٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے، اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے زمانے میں 103 ارب سے 110 پہ گیا ہے، وہ نیچے آ کے اب وہ آ گیا $90 کے اوپر. اس کے باوجود 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل، جو ہر چیز متاثر کرتا ہے، اور پٹرول. اور روپیہ گرنا شروع ہوا. جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج پتہ نہیں کتنے، 240 پہ جا کے اب پتہ نہیں 230 پہ کتنا بھی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی؟ کیوں کی؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ اس سے کیا سب کے سامنے ہے کہ اب پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کے، پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے، جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئی؟ یعنی سی جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے. ہمارے 5 بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے.
इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स, और फिर से मैंने कहा 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, और जो ग्रोथ रेट 6% पे थी, ये कह रहे हैं 2% पे, लोग कह रहे हैं उससे भी अब नीचे जाने वाली है। इंडस्ट्री जो कि फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे, टेक्सटाइल के मजदूर नहीं मिल रहे थे फैसलाबाद में, बाहर से लेके आ रहे थे, आज वहां 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज हम अपने आप से सवाल पूछें कि ये क्या वजह थी, और दो वजह थी। जो बैरूनी साजिश थी उनकी तो बड़ी सिंपल थी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान हो जिसको वो पुतला हो, जो हुक्म करे वो कर दे। अगर वो कहे जी हमारी जंग में शामिल हो जाओ तो हम 80,000 अपने लोग भी कुर्बान कर दें उनके लिए। वो कहे जी रूस से तुमने सस्ता तेल नहीं लेना, तो हम कहे जी हाँ जी जो आप कहते हैं हम तेल ही लेते हैं। हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है रूस से, लेकिन हमें इजाजत नहीं है क्योंकि हम गुलाम हैं यहां। और वो क्यों गुलाम है? इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये एक चीज याद रखना, अगर आज मेरे भी पैसे मुल्क से बाहर पड़े होते तो मेरे में जुर्रत ना होती एब्सोल्युटली नॉट कहने की। क्योंकि वो जब चाहे मेरे पैसे जब्त कर सकते हैं। जब से वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, उन्होंने रूसियों के प्रॉपर्टीज असासे जब्त करने शुरू कर दिए हैं। तो इनको भी डर था, क्योंकि इनके तो यहां तो कुछ भी नहीं इनका पैसा जो इनके मुल्क से बाहर ये लेके गए वो 30 साल में। उनको ऐसे लोग चाहिए थे। और इनको क्या चाहिए था? इनके अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे। शहबाज शरीफ पकड़ा जाने वाला था, उसके और उसके बेटे ने जेलों में जाना था FIA के केस में, जो मकसूद चपरासी जिधर 4.25 अरब रुपया चपरासियों के नाम पे और नौकरों के नाम पे आ रहा था, वो सीधा सीधा केस में इनको सजा होने वाली थी। FIA के ऊपर अपने आदमी बिठा के वो केस खत्म कर रहा है, नैब के ऊपर अपना आदमी उठा के 1100 अरब रुपए के केसेस अब खत्म हो रहे हैं। 200 केसेस खत्म हो चुके हैं इनके। अभी अदालत में पता चला कि 200 केसेस नैब के खत्म करवा चुके हैं अपने। टोटल जो इनको जो वर्थ है केसेस की वो 1100 अरब रुपया है, जो ये माफ होंगे अपने, जिनको NRO मिलेगा। और ये जो NRO है, ये जो NRO अब मिल रहा है, इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता। कोई दुश्मनी नहीं कर सकता इस मुल्क से कि एक तरफ लोगों की कमर तोड़ दे महंगाई में, मुल्क की माइशत नीचे ले आए, वो तो दुश्मन भी नहीं कर सकता। और साथ अरबों रुपए के बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ हो जाएं और कानून चेंज कर दें। अब कानून अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने कानून जो बदले हैं, मैं इसलिए आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं। अब इन्होंने कानून क्या बनाया है कि अगर मैं इमरान खान के कोई 1 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है बरतानिया में या असासे हैं उसके, इन्होंने कानून बनाया है कि वो अदालत में एडमिसिबल नहीं है, वो एडमिट ही नहीं कर सकते अदालत में। इन्होंने कानून बना दिया है। और दूसरा, अब ये आप सबके सामने वो मैंने कई दफा फिल्में दिखाई हैं कि पहले वो मरियम कहती है जी हमारे ये 4 बड़े बड़े महलात लंदन में हमारे नहीं है। मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद जब वो पनामा में इंकशाफ हो जाता है तो 4 साल के बाद वही कहता है इसका भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भी है और ये मरियम इनकी मालिका है। अब ये सवाल ये है कि वो एडमिट कर गया कि, और वो नवाज शरीफ ने असेंबली में एडमिट किया कि हमारे हैं। तो जब आपके हैं तो बताएं पैसा आया किधर से? और वो क्या कह रहा है, वो जज नैब वाले से पूछ रहा है कि बताए जनाब आप बता सकते हैं कि ये नवाज शरीफ का है या नहीं? उसे कहा जी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वहां भी मैच तो फिक्स, अपना नैब का हेड रख दिया इन्होंने। उसने कहा जी नहीं मैं नहीं बता सकता, चलो जी बरी हो गए। यानी दुनिया में ऐसा मजाक होता है कि हर पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए सारी दुनिया में कानून है। मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है बताओ कि पैसा किधर से आया है।
میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا. آج سے 35-36 سال پہلے جب میں نے لندن میں اپنا فلیٹ لیا تو میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا, کیونکہ 6 مہینے میں ادھر کرکٹ کھیلتا تھا, 6 مہینے ٹور کرتا تھا دنیا میں. اس کے باوجود عدالت نے میرے سے جو سوال پوچھا کہ کدھر سے وہ پیسہ آیا, کدھر سے آمدنی, 40 سال پرانے کانٹریکٹ میں نے دکھائے ان کو کہ کدھر سے میرے سے پیسہ آیا. میں نے لندن اور وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ دیا. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کرکٹر اپنی ساری سورس آف انکم منی ٹریل دے سکتا ہے تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کیسے نہیں دے سکتا؟ اس کے اوپر تو ذمہ وہ تو سب سے سپریم عہدہ, وہ کیسے نہیں بتا سکتا کہ میری پراپرٹیز باہر کیسی ہے. میری بیٹی, وہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ لے سکتی. تو اس کا مطلب اس کے چوری کے پیسے بیٹی کے نام پہ لے لیے, اور اس کو اگر آپ بری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم کو پاکستان میں آپ پکڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب کہ ناظرین, اسلام آباد میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور حکمران اتحاد کی پالیسیز پر کڑی تنقید کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی بینکنگ سسٹم کی تنزلی, ان کی رینکنگ میں تنزلی حکمران اتحاد کی وجہ سے ہے اور ان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے. ان کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے حکمران اتحاد پر. کہ دیکھیں, اس سے بڑی ناانصافی کسی بنانا ریپبلکس میں نہیں ہے. غریب ملکوں میں ایسی ناانصافی نہیں ہے. کسی غریب ملک بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اتنا شرمناک قانون ہم نہیں بنا سکتے کہ اب چوری کو اجازت دے دو, طاقتور کی چوری کو اجازت دے دو. اس لیے میں کال دے رہا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آپ نے, اگر آپ, وہ اللہ کا فرمان ہے, جہاد ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور ناانصافی کے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. تو میں اب آپ کو اچھا, اور سارے آپ یونینز کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ملک میں روزگار ہوگا تو یونینز کے پاس بارگننگ پاور ہوگی نا. اگر بے روزگاری ہوگی جو یہاں بڑھتی جا رہی ہے, اب جب گروتھ ریٹ نیچے گر رہی ہے تو اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو جب بے روزگاری اور بھوک ہوگی تو آپ کا تو سارا انفارمل سیکٹر میں آپ کا ورکر چلا جائے گا. وہ تو جو پیسے دے گا وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تھوڑی اگر 25,000 منیمم ویج ہے تو وہ تو 10,000 پہ بھی کام کرے گا بھوکا آدمی. اس لیے اگر یہ معاشی اس بحران بڑھتا جائے گا تو اب سب افیکٹ ہیں اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. اب اس مہنگائی کے اندر مجھے بتائیں, جو بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے پاس تھی, اب 36 روپے یونٹ آفیشل ہے, ٹیکس لگا کے 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. ابھی لوگوں کے پاس بجلی کے بل آئیں گے, بتائیں کون بجلی کا بل دے گا؟ جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو مارا گیا. سارا تنخواہ دار طبقہ آج اس مہنگائی میں مارا جا رہا ہے. اس لیے آپ نے سب نے, اچھا اگر برا وقت آتا تو چلو سارا ملک مل کے قربانیاں دے. یہ بڑے بڑے ڈاکو اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دو. اس ناانصافی کے خلاف میں آپ سب کو کال دوں گا. یہ ذرا حل سب آپ نے کھڑے ہو کے یہ میرے ساتھ حلف لینا ہے. ہاتھ کھڑا کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا اور پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے. کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے.
और हर किस्म की कुर्बानी के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे और तकरीब के इख्तिताम पर उन्होंने तमाम जो हाज़रीन थे उनसे हलफ लिया है कि वो